صبح سینٹرل انڈیا میں موجود بھوپال سٹی کے شہری خطرناک کھانسی، آنکھوں میں جلن اور سانس کی کمی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اس صبح لوگوں کے سامنے قیامت کا منظر تھا۔ لوگ سڑکوں پر پینک میں بھاگ رہے تھے، کچھ کھانسی اور الٹیاں کر رہے تھے، جبکہ سڑک پر لا تعداد لاشوں کے انبار لگے تھے۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے ان کے ارد گرد ایک ایسی زہریلی گیس تھی جو پاس ہی موجود ایک امریکن پیسٹی سائیڈ پلانٹ یونین کاربائڈ سے ریلیز ہوئی تھی۔ دنیا کی سب سے خطرناک گیس جو کسی کیمیکل اٹیک کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس نے بھوپال میں قریب 25,000 لوگوں کی جان لی اور 5 لاکھ لوگوں نے اس کے سائیڈ افیکٹس کے ساتھ بقایا زندگی گزاری۔ یہ انسانی تاریخ کا نہ صرف سب سے بڑا انڈسٹریل حادثہ تھا، بلکہ انسانی لاپرواہی، کاسٹ کٹنگ اور ادھورے انصاف کی داستان بھی ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ اتنی ڈیڈلی گیس ایک امریکن کمپنی کے پلانٹ سے ایسے کیسے لیک ہو گئی؟ پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز نے ٹائم پر کام کیوں نہیں کیا؟ کنٹرول روم میں بیٹھا اسٹاف جن کو اس تباہی سے 1 گھنٹہ پہلے لیک کا پتہ چل چکا تھا، وہ وقت پر اسے روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ اور آخر زمین سے کئی فٹ نیچے کنٹینرز میں سے یہ گیس کیسے لیک ہو کر پورے شہر میں پھیل گئی؟ زین ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، بھوپال میں یونین کاربائڈ نامی امریکن کمپنی پیسٹیسائیڈ پروڈیوس کرتی تھی۔ ان کا پروڈکٹ 7 نام سے مارکیٹ میں سیل ہوتا تھا، جس کو کسان اپنے کھیتوں میں اسپرے کر کے مختلف کیڑوں سے بچا کر اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے تھے۔ یہ پروڈکٹ مختلف کیمیکل سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اس کا سب سے اہم انگریڈینٹ میتھائل آئسوسائنائڈ تھا، جسے شارٹ میں MIC بھی کہا جاتا ہے۔ 1969 میں جب یہ فیکٹری شروع ہوئی تھی، اس وقت MIC کو امریکہ سے امپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں یونین کاربائڈ نے بھوپال میں ہی اس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے فیکٹری میں MIC کو پروڈیوس کیا جاتا اور پھر اس کی مدد سے 7 کو۔ میتھائل آئسوسائنائڈ یا پھر MIC ایک بہت ہی خطرناک کیمیکل ہے جو لیکوڈ فارم میں اسٹور کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے یونین کاربائڈ نے 3 بڑے کنٹینرز زمین کے اندر انسٹال کیے ہوئے تھے، جس میں MIC لیکوڈ فارم میں رکھا جاتا تھا۔ 3 دسمبر 1984 کی رات 12:05 پہ ورکرز کو گیس لیکیج محسوس ہوتی ہے اور وہ فوراً کنٹرول روم کو انفارم کرتے ہیں۔ کنٹرول روم میں موجود اسٹاف فوراً اس لیک کو ڈھونڈنے کے لیے اسٹوریج ٹینکس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ اسٹوریج ٹینکس زمین کے اندر کنکریٹ کی ایک موٹی لیئر کے نیچے موجود تھے اور اس میں سے کچھ پائپس نکل کر فیکٹری میں جا رہے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں کنٹرول روم سپروائزر کو پائپس میں لیک مل گیا، لیکن وہ کافی چھوٹا لیک تھا، اسی لیے سپروائزر نے اسے ٹی بریک کے بعد ٹھیک کرنے کا کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ یونین کاربائڈ میں ایسے چھوٹے موٹے لیکس بہت کامن تھے اور ورکرز اکثر گیس کی لیکیج کی وجہ سے سانس گھٹنے کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ورکرز نے دوبارہ سے کنٹرول روم میں فون کیا، کیونکہ اب گیس لیکیج کافی بڑھ چکی تھی۔ کنٹرول روم میں موجود پریشر گیجز اکثر غلط ریڈنگز دیتے تھے۔ سپروائزر نے پریشر گیج پر دیکھا تو اسٹوریج کنٹینر کا پریشر ایب نارمل دکھ رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ریڈنگ غلط شو ہو رہی ہے، لیکن صرف چند منٹس میں ہی اسٹوریج ٹینک کا پریشر اتنا بڑھ گیا کہ سوئی اپنا پورا ڈائل کراس کر کے فل پر آ گئی۔ سپروائزر دوبارہ سے اسٹوریج ٹینکس کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کنکریٹ کی موٹی لیئر میں وائبریشنز ہو رہی ہیں اور اس میں کریکس پڑ چکے ہیں۔ ان وائبریشنز کا مطلب صاف تھا کہ اسٹوریج کنٹینر میں پریشر حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ سپروائزر نے فوراً ایمرجنسی نافذ کر دی اور لیک ہونے والی گیس جو فیکٹری کے پائپس میں داخل ہو چکی تھی، اس کو نیوٹرلائز کرنا شروع کر دیا۔ فیکٹری میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے 3 الگ الگ ڈیوائسز لگی ہوئی تھی۔ پہلی تھی گیس اسکریبر، جس میں ایک خاص کیمیکل لیک ہونے والی MIC کو نیوٹرلائز کرے گا۔ پر جب سپروائزر نے چیک کیا تو یہ ڈیوائس خراب پڑی تھی۔ اگر پہلا سیفٹی سسٹم بھی گیس کو نیوٹرلائز نہ کر سکے تو اس کے لیے فیکٹری میں دوسرا سیفٹی سسٹم بھی لگا تھا، اور وہ تھا فلیئر ٹاور۔ اس کا کام گیس کو ایٹماسفیئر میں نکلنے سے پہلے ہی جلانے کا ہوتا ہے۔ پر معلوم پڑا کہ فلیئر ٹاور کا ایک امپورٹنٹ پائپ کچھ دن پہلے کسی نے نکال دیا تھا اور پھر واپس نہیں لگایا۔
لہٰذا فلیئر ٹاور نے بھی اپنا کام نہیں کیا اور اب یہ زہریلی گیس چمنی کے ذریعے ایٹماسفیئر میں داخل ہو گئی۔ اس پوائنٹ پر سپروائزر اور ورکرز خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے۔ ٹھیک رات کے 1 بجے فیکٹری میں ایویکویشن کی اناؤنسمنٹ کی گئی اور ایمرجنسی سائرن آن کر دیے گئے۔ اس وقت ہوا نارتھ کی طرف سے آ رہی تھی اور اس نے چمنی سے نکلنے والی زہریلی انویزیبل گیس کو بھوپال کے ساؤتھ میں پھیلانا شروع کر دیا۔ گوگل ارتھ پہ دیکھا جائے تو یہ ایریا بھوپال کا سب سے گھنی آبادی والا علاقہ ہے۔ MIC کیونکہ ایک بھاری گیس ہوتی ہے تبھی وہ فوراً زمین کے قریب آ گئی اور اب آہستہ آہستہ شہر میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی گیس گھروں میں گھسی لوگوں کو فوراً آنکھوں میں جلن اور شدید کھانسی شروع ہو گئی، بالکل اس بات سے بے خبر کہ یہ لوگ ایک زہریلی گیس کا سانس بھر رہے ہیں۔ لوگوں نے گھروں سے نکل کر پینک میں بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگا اور وہ لوگ اور زیادہ سانس بھرنے لگے، جبکہ اصل میں وہ MIC گیس کو انہیل کر رہے تھے۔ لوگ وامٹ کرنے لگے، کھانسنے لگے اور ایک ایک کر کے سڑک پر لاشیں بھرنا شروع ہو گئیں۔ ادھر فیکٹری میں سپروائزر نے گیس کو نیوٹرلائز کرنے کے آخری سیفٹی سسٹم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو ہوز پائپ سے چمنی سے نکلنے والی گیس پر پانی اسپرے کرنا تھا تاکہ گیس نیوٹرلائز ہو کر شہر میں نہ پھیل سکے، پر جب ہوز پائپ نکالا گیا تو وہ اتنا لمبا ہی نہیں تھا کہ چمنی تک پہنچ سکے، یعنی گیس کو نیوٹرلائز کرنے کا تیسرا اور آخری سیفٹی سسٹم بھی کسی کام نہ آ سکا۔ کچھ ہی منٹوں میں گیس شہر میں 8 کلومیٹر تک پھیل گئی اور بھوپال کے ہاسپٹلز ان پیشنٹ سے بھرنا شروع ہو گئے جن کو ایک جیسے ہی سمٹمز تھے۔ ہاسپٹل میں حالت یہ ہو گئی کہ پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے اسٹاف اور بیڈز کم پڑ گئے۔ نہ صرف پیشنٹس بلکہ ڈاکٹرز خود بھی بری طرح کھانس رہے تھے۔ شہر میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی۔ پولیس نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ یہ امونیا گیس ہے، لیکن جو سمٹمز لوگوں کو ہو رہے تھے وہ امونیا انٹاکسینیشن سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک ان نون میڈیکل کنڈیشن تھی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ اتھارٹیز کو صحیح سے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امونیا گیس ہے، فاسجین یا پھر MIC۔ پر اصل میں میتھائل آئسوسائنائڈ باڈی میں موجود پانی سے ریئیکٹ کر رہی تھی اور لنگز کے سوراخوں کو بند کر رہی تھی، جس سے سانس لینا ناممکن ہو رہا تھا۔ رات کے 3 بجے تک ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ انہیں ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بھوپال گیس لیک کے دوران صرف ایک ہی رات میں 3000 لوگ مر گئے، جبکہ لاکھوں لوگ اس زہریلی گیس کے سمٹم سے بری طرح اثر انداز ہوئے۔ فیکٹری ورکرز جو خود ایئر ٹائٹ کنٹرول روم میں بیٹھے تھے اس زہریلی گیس کے اثرات سے محفوظ رہے۔ صبح جب وہ دن کی روشنی میں باہر نکلے تو انہوں نے بالکل بدلے ہوئے بھوپال کو دیکھا۔ وہ سڑکیں جہاں بھیڑ کی وجہ سے گزرنا مشکل ہوتا تھا وہاں جانوروں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ابھی تک پوری دنیا اس خوفناک حادثے کی خبر سن چکی تھی۔ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا۔ اس گیس سے جہاں پہلی ہی رات میں 3000 لوگ ایکسپائر ہوئے، وہیں آنے والے کچھ دنوں میں یہ نمبر 20 سے 25,000 تک بڑھ گیا اور گیس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ انسانی اتہاس میں یہ سب سے بڑا انڈسٹریل ڈیزاسٹر مانا جاتا ہے۔ پر یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر فیکٹری سے اتنی زہریلی گیس لیک ہوئی تو ہوئی کیسے؟ انیشیل انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ یونین کاربائڈ نے 3 انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکرز بنا رکھے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا E610۔ کمپنی کے مینولز کے مطابق اسے صرف آدھا بھرنا ہوتا ہے، لیکن یہ تقریباً 75% تک خطرناک MIC سے بھرا ہوا تھا۔ E610 میں اس وقت 30 ٹن گیس ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو 42 ٹن تک بھرا گیا تھا۔ پر اس سے بھی زیادہ حیرانی اور خطرے کی خبر یہ تھی کہ اتنی ہی زیادہ MIC ابھی بھی دوسرے کنٹینر میں موجود ہے۔ یونین کاربائڈ ایڈوانس میں بہت سارا MIC بنا کر رکھتی تھی، لیکن اصل میں وہ دن میں صرف کچھ ہی ٹن 7 پروڈیوس کرتے تھے۔ ابھی بھوپال اس تباہی کا مقابلہ کر ہی رہا تھا کہ یونین کاربائڈ کے CEO وارن اینڈرسن معاملے کی سنگینی کو دیکھنے کے لیے انڈیا پہنچ گئے اور انہیں ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ کر لیا گیا۔ پر بجائے اس کے کہ انہیں جیل بھیجا جاتا، پولیس انہیں یونین کاربائڈ کے ہی ایک گیسٹ ہاؤس میں لے گئی۔
کچھ ہی گھنٹوں میں وہ بیل پر رہا ہو گئے۔ اسی دوران وہ انڈیا چھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ وہاں فیکٹری میں اتھارٹیز اسی کشمکش میں تھیں کہ دوسرے کنٹینرز میں بچے ہوئے MIC کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ان کو اس کا قطرہ قطرہ ضائع کرنا تھا تاکہ بھوپال کسی اور حادثے کا شکار نہ ہو سکے، پر اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ خراب فیکٹری کو دوبارہ چلایا جائے اور اس میں سے 7 پروڈیوس کیا جائے۔ پر یہ کام کافی خطرناک تھا کیونکہ اس کام میں وہی فیکٹری کی خراب پائپس اور غلط ریڈنگز دینے والے گیجز استعمال ہونے تھے۔ بھوپال کے لوگوں کو جب معلوم پڑا کہ فیکٹری دوبارہ اسٹارٹ ہونے والی ہے تو لاکھوں لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فیکٹری اسٹارٹ کرنے سے پہلے دیواروں پر گیلے کپڑے لگائے گئے اور ایک ہیلی کاپٹر پانی پھینکنے کے لیے بھی گھوم رہا تھا کہ ان کیس اگر گیس دوبارہ لیک ہو تو اسے وہیں نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ ساری سیفٹی کرنے کے بعد فیکٹری کو دوبارہ چلایا گیا۔ خوش قسمتی سے اس بار گیس لیک نہیں ہوئی اور 7 دنوں کے اندر سارا اسٹور کیا ہوا MIC ختم کر دیا گیا۔ بہو، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے سب ان کی دین ہے۔ ایک اگربتی کی دکان سے اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا۔ پرنام دادا جی۔ دادا جی، یہ تو پشپا اگربتی کے مالک ہیں گھنشیام داس۔ ان کے سٹاکس میں انویسٹ کیا تھا، اسی لیے آج یہ سب کچھ ہے۔ جو آگے کی سوچتے ہیں گرو کرتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ گرو اور اسٹاک۔ یونین کاربائڈ اب MIC سے پاک ہو چکی تھی۔ لوگ واپس لوٹنے لگے، لیکن سب کے پاس صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس حادثے کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس رات آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ پورا 42 ٹن MIC کنٹینر سے لیک ہو گیا۔ جب انویسٹیگیشن ٹیم نے خالی کنٹینر کی اچھی طرح جانچ کی تو معلوم پڑا کہ اس میں کوئی کریک نہیں ہے، پر اس کنٹینر کا سیفٹی والو خراب پایا گیا۔ کنٹینر میں موجود زنگ آلود لوہے کے پارٹیکلز پائے گئے جو نشانی تھی پانی کی۔ میتھائل آئسوسائنائڈ پانی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہی گرم ہو جاتا ہے اور ابلنے لگتا ہے۔ یہ چیز پہلے ہی لیب میں چیک کر لی گئی تھی، یعنی اس رات کنٹینر میں کسی طرح پانی آیا تھا۔ معلوم پڑا کہ حادثے سے پہلے شام کو ورکرز نے قریبی پروسیسنگ یونٹ کی دھلائی کی تھی۔ یہ پروسیسنگ یونٹ اور کنٹینر ایک ہی پائپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، پر پانی کنٹینر میں نہ جائے اس کے لیے پائپ میں ایک اسٹاپر لگا تھا اور ایک سیفٹی والو بھی، پر نہ تو اسٹاپر صحیح سے کام کر رہا تھا اور نہ ہی سیفٹی والو۔ اگر یہ دونوں خراب بھی ہوں تو ایک اور چیز بھی تھی جو اس حادثے کو ہونے سے روک سکتی تھی۔ یونین کاربائڈ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جس کے پلانٹس اس وقت دنیا بھر میں موجود تھے۔ ان کو اچھی طرح اس کیمیکل کی خطرناک نیچر کے بارے میں معلوم تھا۔ اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے آدھے کنٹینر کو لیکوڈ MIC سے بھرا جاتا تھا، جبکہ باقی آدھے میں نائٹروجن گیس ڈالی جاتی تھی تاکہ اگر کبھی والو یا اسٹاپر خراب بھی ہو جائے تو نائٹروجن گیس کا پریشر پانی کو واپس باہر دھکیل سکے۔ پر افسوسناک طور پہ اس شام کنٹینر میں نائٹروجن گیس بھی نہیں تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے ریکارڈز چیک کیے تو معلوم پڑا کہ پچھلے 20 دنوں سے کسی نے نائٹروجن گیس کے لو پریشر کو رپورٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک کلیئر کٹ کیس تھا لاپرواہی اور کاسٹ کٹنگ کا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ 1984 میں ہی یونین کاربائڈ نے بھوپال پلانٹ کو چلانے کے لیے خرچے میں قریب 12 لاکھ ڈالرز کی کٹوتی کی تھی، جس کی وجہ سے چھوٹے موٹے گیجز اور والوز کو ریپلیس ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ بعد میں یہ بھی معلوم پڑا کہ اس حادثے سے پہلے کمپنی کو کئی وارننگز بھی مل چکی تھی۔ 1981 سے 1984 تک 5 مرتبہ یہاں گیس لیک کے کیسز ہو چکے تھے، جس میں سے ایک مرتبہ یونین کاربائڈ کے ایک ورکر کی جان بھی جا چکی تھی۔ E610 کنٹینر میں نائٹروجن گیس کے کم پریشر کو پچھلے 20 دنوں سے کسی نے رپورٹ نہیں کیا کیونکہ اس کا گیج ہی خراب تھا۔ کنٹینر کا خراب والو، پائپ کا خراب اسٹاپر، گیس لیک ہونے کے بعد گیس اسکربر جس کو گیس نیوٹرلائز کرنی تھی وہ بھی خراب، فلیئر ٹاور جس کو گیس میں آگ لگا کر اسے ماحول میں پھیلنے سے روکنا تھا وہ بھی خراب، اور آخر میں ہوز پائپ بھی اتنا چھوٹا کہ وہ چمنی تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ سب کمپنی کی لاپرواہی اور کاسٹ کٹنگ کا نتیجہ تھا۔ اس حادثے کے بعد یونین کاربائڈ کے خلاف کیس چلتا رہا، لیکن 5 سالوں کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اور کمپنی نے انڈین سرکار کو